کہ بچوں کے فوت پر ماں باپ صبر کرے۔ بہت سارے ایسے ماں باپ ابھی بھی موجود ہیں جن کے بچے بچپن کے اندر فوت ہو گئے ہوں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اور رہتی دنیا تک یہ سسٹم چلتے رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا بھی کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والا بھی ہے۔ بس جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے بعد پھر لے اور بندہ اس وقت پہ وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر خصوصی گھر اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1021 نمبر کی حدیث راوی حدیث موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری حدیث ہے، اور وہ لوگ ضرور سنیں جس کے بچے بچپن کے اندر فوت ہو گئے ہوں، یا پھر آئندہ کبھی ایسا موقع آئے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو صبر کا دامن پکڑ کر کے رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انعام کی جگہوں میں پہنچائے جائے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے ایک راوی ابو سنان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنے بچے کو دفن کرنے کے لیے میں قبر پر اترا اور اپنے بچے کو قبر کے اندر رکھ دیا۔ ابو سنان بیان فرماتے ہیں کہ جب میں قبر سے اوپر اترنے لگا تو اوپر کے اندر ابو طلحہ بن خولان رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں اوپر اٹھنے لگا انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ کیا میں تمہیں ایک بشارت نہ سناؤں؟ ابو طلحہ خولانی رحمہ اللہ نے ابو سنان رحمہ اللہ سے بیان فرمایا جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور انہوں نے اپنے بچے کو قبر کے اندر اتار دیا، اس وقت ابو طلحہ خولانی رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں بشارت نہ سنا دوں؟ ابو سنان نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ضرور سنائیں۔ کہا کہ میں نے زحاق بن عبد الرحمن کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے تھے کہ اللہ کی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات العبد ولدی، جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، چھوٹا بچہ معصوم بچہ کسی بندے کا فوت ہو جاتا ہے، قال اللہ لملائکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، قبضتم ولد عبدی، اے میرے فرشتوں کیا تو نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کو فوت کر لیا، بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں اے اللہ تیرے بندے کے بچے کی روح کو ہم نے قبض کر لیا ہے۔ فیقولون قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تو نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو فوت کر لیا، جگر کے ٹکڑے کو لے لیا؟ فیقولون نعم، پھر فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تیرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو ہم نے لے لیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ماذا قال عبدی، اے میرے فرشتوں جب تم نے میرے بندے کے بیٹے یا بیٹی یا بچے کے روح کو قبض کیا اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ ماذا قال عبدی، اے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ کہ میرے بندے کے زبان سے اس وقت کیا نکلا؟ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، اے اللہ اس بندے نے تیری تعریف بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اے اللہ جب ہم نے اس بندے کے بچے کی روح کو قبض کیا اور اس کی روح کو ہم نے لے لیا، اس بندے کے زبان سے نکلا اللہ کی تعریف کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور انا للہ و
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے یہ کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فَيَقُولُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اے میرے فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر خصوصی گھر بنا دو۔ وَسَمُّوا بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کے اوپر نام لکھ دو بیت الحمد، یعنی شکریہ ادا کرنے والے کا گھر۔ یہ مقام ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے جب چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چاہے وہ حمل کی حالت میں ہو، 5 مہینہ 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ رہنے کے بعد بھی بعض بچے جو ہے پیٹ کے اندر بھی رخصت ہو جاتے ہیں، بعض پیدا ہونے کے بعد اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، بعض 6 مہینہ 7 مہینہ 1 سال 2 سال کے بعد بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ اللہ کے دیا ہوا امانت ہے میرے بھائی، اللہ کے دیا ہوا امانت ہے، اور امانت دینے والا جب چاہے مانگ سکتا ہے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی سامان آپ کو رکھنے کے لیے دے اور اگر وہ بعد میں مانگے تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ فوراً وہ سامان نکال کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ تمہاری امانتیں لے لو، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دی ہوئی ایک انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا امانت ہے۔ جب چاہے اللہ مانگ لے، اس وقت اب بندے کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اتنا بڑا مقام کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے، خصوصی گھر بنا دیتا ہے، اور اس گھر کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے بیت الحمد، تعریف اور شکریہ ادا کرنے والے کے لیے۔ اچھا کب کریں گے صبر؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے، صبر کب کریں گے؟ بہت سارے لوگ دیکھیے ایک بات کہ صبر تو بعد میں سب کو ہو جاتا ہے، لیکن وہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں معزز اور محترم ہے جو صدمہ کے وقت انسان صبر کرے۔ بخاری کی روایت حدیث نمبر 1283 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس ہوا جو قبر کے قریب بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ واصبر، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا کہ جاؤ جی جاؤ، اگر تم پر یہ مصیبت گزرتی تو تمہیں پتا چلتا، تم پر یہ مصیبت گزرتی تو تمہیں یہ پتا چلتا۔ یعنی اس عورت نے نبی علیہ السلام کو پہچانا نہیں، اللہ کے پیارے حبیب وہاں سے گزر گئے۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس عورت سے کہا کہ تم نے پہچانا اس آدمی کو کس نے تم کو صبر کرنے کے لیے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا؟ جانتی ہو وہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ گھبرا کر کے اٹھی اور کھڑی ہوئی، فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار کے اندر پہنچتی ہے، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے اللہ کے نبی مجھے معاف فرما دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر اس وقت ہے جب صدمہ شروع ہو، جب صدمہ شروع ہو اس وقت صبر ہے۔ جب اس وقت آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مقام حاصل کر لیتا ہے۔ بعد میں تو کوئی بھی صبر کر سکتا ہے، لیکن جس وقت صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے اور مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، ایسے وقت میں جب آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جنت میں ایک مقام بنا لیتا ہے۔ واویلا نہیں کرتا ہے، اپنے بالوں کو نہیں بیچتے۔ خاص طور پر ہماری مائیں اور بہنیں، خاص طور پر ہماری مائیں، مرد تو کسی طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اپنے کم سن بچے کے فوت پر صبر کرتا
کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد تو صبر کر لیتی، عورتیں صبر نہیں کر پاتی۔ میری مائیں اور بہنیں اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا امانت تھا، اللہ نے مانگ لیا، بس آپ صبر کے دامن کو یہ سوچ کر پکڑ کے رکھیں کہ اللہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر مجھے گھر عطا کر دے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے الہ العالمین تمام مسلمانوں کو کوئی بھی فوت ہو جائے مولا کریم صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خاص طور پر چھوٹے بچوں کی فوت ہونے پر اللہ تیرا حمد اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔